فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ، جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 195۔ عنوان ہے کربلا میں پیاس، زمانے جاہلیت کی رسم بندش آب۔ بعض علماء کربلا میں پانی بند کرنے کے مسئلے کو، جو کہ دشمن کی انتہائی خباثت کو بیان کرتا ہے، بعید سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے صدر اسلام میں پانی بند ہونے کے مصادق کو بیان کریں گے اور اس کے بعد کربلا میں پیاس کے متعلق شبہات کی تحقیق کریں گے۔ جنگوں میں پانی بند کرنا جاہلیت کی دیرینہ رسم ہے اور وہ اس کو ایک عسکری حربے کے طور پر دشمن کو شکست دینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب مشرکین اسلام کی فوج سے پہلے بدر کے علاقے میں پہنچ گئے تو انہوں نے بدر کے کنووں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے اوپر پانی بند کر دیا تاکہ مسلمان سختی میں پڑ کر اپنی شکست کو قبول کر لیں۔ جنگ خیبر میں بھی ایک یہودی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اگر قلعے میں جانے والے پانی کو بند کر دیا جائے تو وہ اپنی شکست قبول کر لیں، لیکن آن حضرت نے دشمن پر پانی بند کرنے سے منع کر دیا۔ یہودی شخص کا پانی کو بند کرنے کی تجویز دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس زمانے میں جنگ کے دوران پانی بند کرنا رائج تھا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ دین اسلام کی وسعت کے ساتھ ساتھ عرب کے نئے مسلمان جاہلیت کی تہذیب اور آداب و رسوم سے دور ہو گئے اور اسلام کی تہذیب سے آشنا ہو گئے۔ اسلامی تعلیمات میں دشمن کے ساتھ بھی غلط باتوں اور خیانت کی مذمت کی جاتی تھی اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ دشمن کے ساتھ ہر حربہ استعمال کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور آپ کی جانشینی کے مسئلے میں انحراف پیدا ہونے کی وجہ سے اسلامی تہذیب میں شگاف پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے منسوخ شدہ جاہلی تہذیب اسلام میں داخل ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ فساد خلافت کے غاصبوں کے دامن پر بھی لگ گیا۔ جس وقت خلیفہ سوم عثمان بن عفان کے مخالفین نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اس وقت مخالفین نے خلیفہ پر پانی بند کر دیا۔ خلیفہ پر اتنے دنوں تک پانی بند رہا کہ خلیفہ نے حجاج، خالد بن عاص اور امیر المومنین علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے مدد کی درخواست کی۔ اس وقت صرف امیر المومنین علیہ السلام اور جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہ نے خلیفہ تک پانی پہنچانے کی کوشش کی۔ تواریخ میں نقل ہوا کہ امام علی علیہ السلام نے محاصرہ کرنے والوں خصوصاً طلحہ کی مذمت کی اور آخرکار امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی کوشش سے پانی پر پابندی کو ختم کیا گیا۔ سید مرتضیٰ نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات صحیح نہیں کہ عثمان کے جرم میں اس کے اہل خانہ پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ قاضی ابو حنیفہ اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ صرف امیر المومنین علیہ السلام نے خلیفہ کے گھر پانی پہنچایا۔ ابن ابی الحدید نے بھی امام علیہ السلام کی کوشش کو اس طرح بیان کیا، خدا کی قسم انہوں نے عثمان کی اس قدر مدد کی کہ اگر جعفر بن ابی طالب کا محاصرہ کیا گیا ہوتا تو اس وقت بھی آپ اسی طرح مدد کرتے۔ یہ بات بھی ثابت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے صرف خلیفہ کی وجہ سے ان کی حمایت نہیں کی، بلکہ سید مرتضیٰ کی روایت کے مطابق آپ نے عثمان کے اہل خانہ سے ظلم دور کرنے کے لیے یہ کام انجام دیا۔ اس کے علاوہ پانی بند کرنے والوں کی تو بیچ کنی
اور مذمت میں آپ کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خود اس عمل کی مذمت کی ہے اور اس کی تائید نہیں کی، کیونکہ یہ واضح طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے خلاف تھا۔ جنگ صفین کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نظریے کی بخوبی تحقیق کی جا سکتی ہے کہ صفین میں دشمن کنوؤں پر قبضہ کر لیتا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی فوج پر پانی بند کر دیتا ہے، لیکن جب جنگ کا ورق الٹتا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کنوؤں پر مسلط ہو جاتی ہے تو آپ معاویہ کی فوج کے برخلاف ان پر پانی کو بند نہیں کرتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، اور جو لوگ اسلام کی تعلیمات کا دم بھرتے ہیں لیکن اس کی خوشبو ان کے مشام تک بھی نہیں پہنچی ہے، وہ لوگ جاہلیت کی منسوخ شدہ تہذیب خیبر اور بدر میں ہلاک ہونے والوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے راستے میں جناب حر بن رحائی کے پیاسے لشکر سے ملاقات کی تو اپنے جد امجد اور والد محترم کے طریقے پر ان سب کو سیراب کیا، یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی سے سیراب کیا۔ تاریخ طبری نے امام علیہ السلام کی تہذیب کو اس طرح نقل کیا ہے کہ جوانوں کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے ان سب کو سیراب کیا، ان کے پیالوں اور برتنوں کو پانی سے بھر دیا اور ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ صفحہ نمبر 197، عنوان ہے کربلا میں پیاس۔ اگرچہ کربلا میں پیاس ثابت اور مسلم ہے، اور شہید مطہری نے بھی اپنی کتاب حماسہ حسینی میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پیاس کے مسئلے کو تاریخ کے مسلمات میں سے بیان کیا ہے، لیکن دشمن اور شبہات ایجاد کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں شک و شبہ ایجاد کریں اور حقائق سے آگاہ ہونے والوں کو شک و شبہ میں ڈال دیں۔ اگرچہ کربلا میں پیاس کے متعلق بیان شدہ شبہات کا جواب نقد کے قابل ہے، لیکن تاریخی قرائن اور بہت سے دلائل ایسے ہیں جو حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کربلا میں شدید پیاس تھی اور پانی بند کر دیا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 197، کربلا میں پیاس پر قرآن اور دلائل۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ کربلا میں پیاس پر قرائن اور دلائل۔ کربلا میں پیاس چند نقطوں کی تحقیق کرنے کے بعد حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، دشمن کے لشکر سے مکتبات اور خطوط کا مطالعہ۔ نمبر 2، دونوں لشکروں کی گفتگو اور محاورات۔ نمبر 3، شہدائے کربلا کے حالات اور وہ چیزیں جو مورخین نے ان کے متعلق بیان کی ہیں۔ نمبر 4، اہل بیت علیہم السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کی عزاداری کی تہذیب۔ صفحہ نمبر 197، عنوان دشمن کے لشکر سے مکتبات اور خط و کتابت۔ دشمن کے لشکر کے ساتھ جو خط و کتابت ہوئی، اس میں پیاس اور پانی بند کرنے کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ انہی خطوط میں سے جناب حر بن یزید رہائی کے بیان ابن زیاد ملعون کے خط کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خط میں بیان ہوا کہ ابن زیاد ملعون نے جناب حر کو حکم دیا کہ وہ حسینی قافلے کو ایسی جگہ پر لے جائے جہاں پر پانی وغیرہ نہ ہو تاکہ ان پر پانی اور کھانے کی پریشانی طاری ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر سے کہا، ہمارے قافلے کو غازریہ یعنی کربلا کے شمال مشرق میں جہاں پر پانی اور آبادی تھی یا نینوا پر اترنے دے، لیکن جناب حر نے ابن زیاد ملعون کے حکم کے مطابق آپ کو اجازت نہیں دی۔ اس خط کا مضمون یہ ہے کہ حسین علیہ السلام پر محاصرے کو تنگ کر دو۔ جس وقت میرا خط اور میرا فرستادہ تمہارے پاس پہنچے، اس وقت تم حسین علیہ السلام کو ایسے بیابان میں ٹھہراؤ جہاں پر پانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ عمر سعد کے نام ابن زیاد کے خط کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس میں ابن زیاد نے عمر سعد کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پانی بند کر دے۔ طبری نے نقل کیا کہ عمر سعد نے ابن زیاد کو پیغام پہنچتے ہی عمرو بن حجاج ملعون کو دریا کے کنارے پر کھڑا کر دیا، اور انہوں نے 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب شہید ہو گئے۔ عمر سعد کی طرف سے عمرو بن حجاج ملعون کا دریا کے کنارے پہ کھڑے ہونا خود کربلا میں پیاس پر گواہ ہے۔ صفحہ نمبر 198، دونوں لشکروں کے درمیان گفتگو۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج نے
اتمام حجت کے لیے دشمن کی فوج سے پانی حاصل کرنے کے لیے گفتگو کی ہے۔ اگرچہ بعض بزرگ علماء نے اس کو تحریف کا ایک جز شمار کیا ہے، دشمن کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایسی باتیں ہوئی ہیں جس سے سامنے کی فوج پر نفسیاتی اثر پڑے اور وہ امام حسین علیہ السلام کو قبول کرنے پر مجبور کر دیں۔ اس وجہ سے عمر سعد نے پانی پر عمرو بن حجاج زبیدی ملعون کو مقرر کرنے کے علاوہ ایک اور شخص کو مامور کیا کہ وہ پانی نہ دینے کی فریاد کرے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن ابی حسین الازدی اور تمیم بن حسین ملعون یا شمر ملعون کی زبان کے زخموں کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح امام حسین علیہ السلام کو اپنی زبان سے پانی نہ دینے کی باتیں کر کے اذیت پہنچائی ہے۔ عبداللہ بن ابی حسین الازدی کے متعلق نقل ہوا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے حسین، کیا تم اس پانی کو دیکھ رہے ہو جو آسمان کی طرح صاف و شفاف ہے؟ تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ تم پیاسے مر جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدایا اس کو پیاس سے قتل کر دے اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ حمید بن مسلم سے نقل ہوا کہ خدا کی قسم جب وہ بیمار تھا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے اس قدر پانی پیتا تھا کہ اس کا پیٹ بھر جاتا تھا اور وہ پھر قے کے ذریعے پانی پیٹ سے نکالتا تھا اور پھر دوبارہ پانی پیتا تھا اور پھر قے کرتا تھا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی اور وہ اسی طرح مر گیا۔ علامہ مجلسی نے تمیم بن حسین خزرعی ملعون کے مضحکہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے حسین اور اے اصحاب حسین، کیا تم فرات کے پانی کو دیکھ رہے ہو؟ وہ کس طرح سانپ کے شکم کی طرح چمک رہا ہے، اور خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے اور اسی طرح مر جاؤ گے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا دی کی۔ یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دشمن نے پانی بند کرنے کو ایک جنگی حربے کے عنوان سے استعمال کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعض اصحاب نے بھی پانی بند ہونے کے متعلق کہا ہے۔ جناب حر اور جناب بریر بن حضیر حمدانی نے ابا عبداللہ الحسین کی حمایت میں دشمن کے لشکر کو خطاب کر کے کہا، تم نے امام حسین علیہ السلام، ان کی عورتوں، بچوں اور اصحاب کو فرات کا پانی پینے سے منع کیا ہے، جبکہ اسی فرات سے یہودی، نصرانی اور مجوسی پانی پیتے ہیں اور دیہاتوں کے جانور اس میں نہا رہے ہیں۔ جناب یزید بن حسین نے عمر سعد ملعون کی فوج سے کہا، یہ فرات کا پانی ہے، کتے اور سور اس سے پانی پی رہے ہیں اور تم انسانوں کو پانی پینے سے منع کر رہے ہو تاکہ فرزند پیغمبر اس پانی کو نہ پی سکیں، کیا یہی انسانیت ہے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم اس حسین کو پیاسے ہی مر جانا چاہیے۔ اسی بات کی تائید میں جناب نافع بن ہلال اور عمرو بن حجاج ملعون کی گفتگو پیش کی جا سکتی ہے کہ 8 محرم جس وقت خیام میں پانی ختم ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو جناب نافع اور دوسرے لوگوں کے ساتھ پانی حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جس وقت نہر کے نزدیک پہنچے تو عمر بن حجاج ملعون نے پوچھا، کون ہو؟ جناب نافع نے، جو کہ سب سے آگے تھے، کہا، میں نافع ہوں۔ عمر ملعون نے کہا، تم پانی پی سکتے ہو، لیکن ہمیں حکم دیا ہے کہ حسین علیہ السلام تک پانی نہ پہنچے۔ جناب نافع نے کہا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، حسین اور ان کے اصحاب پیاسے رہیں اور میں پانی پی لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ صفحہ نمبر 200 اہل بیت علیہم السلام کی سیرت۔ دوسری دلیل جس سے کربلا میں پیاس کے مسئلے پر اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے وہ گفتگو اور اقوال ہیں جو اہل بیت علیہم السلام نے کربلا میں بیان کیے۔ اس مسئلے کو صرف اہل بیت علیہم السلام ہی نے اپنے اقوال میں بیان نہیں کیا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی بعض انبیاء علیہ السلام کو کربلا کا واقعہ سناتے ہوئے بیان کیا۔ نقل ہوا کہ جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے ترک اولیٰ اور ان کی توبہ کے بعد پیاس کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، ان کو اس حالت میں قتل کیا جائے گا کہ وہ پیاسے ہوں گے اور کوئی ان کا یار و مددگار نہ ہوگا۔ اے آدم، اگر ان کو دیکھو گے تو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وَعَطَشَ۔ کبھی کبھی ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھا جائے گا کہ وہ آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھ سکیں گے اور کوئی ان کی بات کا جواب نہیں دے سکے گا مگر تلوار و موت کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 200 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں پیاس۔
سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ بیان کیا۔ کتاب دامت السابقہ نے کتاب نور العین سے نقل کیا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ایک رات میں نے دیکھا کہ میرے والد ایک محفل میں اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں، میرا بیٹا حسین علیہ السلام کربلا میں غریب و تنہا اور بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ گویا کہ رسول اسلام عالم غیب کے ذریعے اس مسئلے سے واقف تھے اور انہوں نے یہ بات امام حسین علیہ السلام کو بتائی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی ہے کہ حضرت نے اپنی بیٹی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے میرے 2 بیٹوں کی بشارت دی ہے جو تمہارے بطن سے ہوں گے۔ پھر انہوں نے مجھے ان دونوں میں سے ایک کی تعزیت پیش کی اور مجھے بتایا کہ اس کو پیاسا اور غریب شہید کیا جائے گا۔ اس وقت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس طرح گریہ کیا کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے بابا، اس کو کیوں قتل کیا جائے گا جبکہ آپ ان کے نانا اور علی ان کے والد اور میں ان کی والدہ ہوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکومت کی وجہ سے، لیکن بہت جلد ان کے لیے تلوار غلاف سے باہر آئے گی جو کبھی غلاف میں نہیں رکھی جائے گی مگر جب تمہارا بیٹا مہدی ظہور کرے گا۔ ابن عباس نے بھی یہ نقل ہوا کہ مدینے میں پانی کی کمی ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں کو پیاس کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اسی وجہ سے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم کے پاس لائیں اور فرمایا، والد گرامی حسن اور حسین کو پیاس برداشت نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دہان میں اپنی زبان رکھ کر ان کی پیاس کو ختم کر دیا۔ پھر پیغمبر نے ان کو اپنے زانوں پر بٹھایا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، آپ کا یہ بیٹا حسن مسموم اور مظلوم اس دنیا سے جائے گا اور یہ بیٹا حسین ایسی حالت میں دنیا کو ودا کہے گا کہ ان کو بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 201۔ امام علی علیہ السلام کی کلام میں کربلا کی پیاس۔ جنگ صفین میں جب ابو ایوب اور سلمہ نے امام علی علیہ السلام کی فوج پر پانی بند کر دیا اور لوگوں نے التش التش کی صدائیں بلند کی تو امام علیہ السلام نے کچھ سواروں کو پانی لانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی کی اجازت سے پانی لینے کے لیے گئے۔ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام پانی لانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے گریہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام سے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا، مجھے یاد آ گیا کہ یہی میرا بیٹا حسین کربلا کی زمین پر پیاسا شہید کیا جائے گا اور اس وقت اس کا گھوڑا ہنہنا ہوگا اور آوازیں نکال رہا ہوگا۔ صفحہ نمبر 202۔ امام حسین علیہ السلام کی زبانی پیاس۔ ابو حمزہ صومالی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور خاندان کی وفاداری کو بیان کیا ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ اپنے تمام اصحاب کو ان کی شہادت کی خبر دی تو جناب قاسم نے شیرخوار بچہ جناب عبداللہ کی شہادت کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے چچا جب تم پر قربان ہو جائیں، جناب عبداللہ تو اس وقت قتل کیا جائے گا جب میں پیاس سے بےتاب ہوں گا اور خیموں میں پانی یا دودھ کی تلاش کروں گا لیکن کوئی چیز نہیں ملے گی۔ روز عاشورہ جس وقت جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے تھے، فرمایا، اے قوم، تم نے میرے شیعہ اور اہل بیت کو قتل کر دیا اور فقط یہ بچہ باقی بچا ہے جو پیاس سے بےتاب ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی سے سیراب کر دو۔ روایت میں بیان ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے متعلق ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی بات سن کر اپنے بچے کو گود میں لیا اور دشمن کی طرف روانہ ہو گئے اور فرمایا، اے لوگوں، تم نے میرے بھائیوں، بچوں اور اصحاب کو قتل کر دیا اور اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں بچا، یہ بھی پیاس سے بےتاب ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی سے سیراب کر دو۔ صفحہ نمبر 202۔ امام سجاد علیہ السلام کے کلام میں پیاس۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو کہ خود کربلا کے دردناک واقعے کو دیکھ رہے تھے، متعدد جگہ پر پیاس کی طرف اشارہ کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کرنے کے متعلق نقل ہوا کہ جس وقت امام سجاد نے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو دفن کیا تو اپنی انگلی سے قبر کے اوپر اس طرح لکھا، یہ حسین بن علی علیہ السلام کی قبر ہے جن کو تشنہ لب اور غربت میں قتل کیا گیا۔
اسی طرح جب اہل بیت علیہ السلام کے مدینہ واپس آنے کی خبر جناب محمد حنفیہ کو ملی تو آپ قافلے کے استقبال کے لیے آئے۔ جس وقت جناب حنفیہ نے امام سجاد علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، چچا جان، میرے بابا کو تشنہ لب قتل کر دیا گیا جبکہ وہ تمام حیوانات کو سیراب کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 203۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے کلام میں پیاس۔ راوی نے امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک قول میں پیاس کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں داخل ہوئے تو مظلوم، غمگین، پیاسے اور ناراض تھے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ لہٰذا کوئی بھی پریشان، غمگین، گناہگار، پیاسا اور بیمار ان کی زیارت کے لیے نہیں آتا اور ان کے ذریعے خدا سے دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کے غم اور اندھوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، عمر کو زیادہ اور رزق و روزی میں وسعت دیتا ہے۔ پس اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔ صفحہ نمبر 203۔ امام صادق علیہ السلام کے کلام میں پیاس۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی پیاس کے مسئلے کو امام سجاد علیہ السلام کی زبانی نقل کرتے ہوئے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام 40 سال تک اپنے والد محترم کے لیے گریا کرتے رہے، دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو شبیداری کرتے تھے۔ افطار کے وقت جب غلام آپ کے سامنے کھانا اور پانی لاتا اور کہتا تناول فرمائیے، آپ علیہ السلام فرماتے فرزند رسول کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس جملے کو بار بار دہراتے تھے اور گریا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا کھانا آنکھوں کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ ایک دوسری جگہ پر امام صادق نے اپنے کلام میں جناب کرام بن عمرو سے پیاس کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ سعد بن عبداللہ نے موسیٰ بن عمر سے اور انہوں نے صالح بن سندی جمال سے اور انہوں نے کرام بن عمرو سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا، حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے کرام، جب بھی تم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ارادہ کرو تو غمگین اور دکھ کی حالت میں ان کی زیارت کرو، کیونکہ جس وقت آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا آپ ناراض اور غمگین، بھوکے اور پیاسے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ فرمایا، جو شخص بھی قیامت کے روز کرامت الہی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ خداوند عالم کی طرف سے اس کو افضل ترین کرامتیں اور بہتر ثواب عطیہ کیا جائے گا اور دنیا کی زندگی میں اس سے کردار کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس کے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ریت مکہ اور اس کے پہاڑوں اور دریا کے جھاگ کے برابر ہو۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام مظلوم قتل ہوئے اور ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوا جبکہ وہ اور ان کا خاندان پیاسا تھا۔ صفحہ نمبر 205۔ امام رضا علیہ السلام کے کلام میں پیاس۔ امام رضا علیہ السلام نے مدارس آیات دیبل کے قصیدے پر آنسو بہاتے ہوئے پیاس کے مسئلے پر تاکید کی مہر لگائی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دیبل امام رضا علیہ السلام کے سامنے مرثیہ کے اشعار پڑھ رہے تھے اور ان میں سے ایک شعر یہ تھا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، کاش تم اپنے حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتی اور دیکھتی کہ ان کو کس طرح فرات کے کنارے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 205۔ امام زمانہ علیہ السلام کے کلام میں پیاس۔ امام زمانہ سلام اللہ علیہ نے بھی غم و اندھوں سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ فرمایا، آپ پر پانی کو بند کیا گیا اور نہر فرات کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کلام میں پیاس۔ جس وقت اسرا کو قتل گاہ کے پاس سے گزارا گیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ان سے فریاد کی، میرے والد قربان ہو جائیں اس پر جس پر میں قربان ہوتی ہوں، میرے والد قربان ہو جائیں اس پر جو غم و اندھوں اور ناراض شہید ہوا، میرے والد قربان ہو جائیں اس پر جن کو تشنہ لب شہید کر دیا گیا، میرے والد قربان ہو جائیں اس پر جس کے محاسن سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے کلام میں پیاس۔ صفحہ نمبر 205۔ جس وقت عباس بن علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی
تو امام علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، اب جب کہ تم میدان میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی لا دو۔ حضرت عباس بچوں کے رونے اور العطش العطش کی صدائیں سن رہے تھے، لہٰذا فوراً مشک کو اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ جس وقت آپ ایک گھونٹ پانی پینا چاہتے تھے تو آپ کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی یاد آ گئی۔ پانی کو پانی کے منہ پر مارا، مشک کو پانی سے بھرا اور پھر مشک کو اپنے داہنے کندھے پر رکھا اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ صفحہ نمبر 206۔ جناب علی اکبر کے کلام میں پیاس۔ جناب علی اکبر نے رس پڑھتے ہوئے اموی فوج پر حملہ کیا اور جب ان میں سے بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کر دیا تو آپ پر پیاس کا غلبہ شدید ہو گیا۔ اپنے والد کے پاس آئے اور عرض کیا، والد گرامی، پیاس مجھے مارے جا رہی ہے، ذرا اور ڈھال کے بوجھ نے مجھے کمزور کر دیا ہے، کیا ایک گھونٹ پانی ہے تاکہ میں اس کو پی کر دوبارہ جنگ کر سکوں؟ صفحہ نمبر 206۔ اہل بیت علیہ السلام کے بچے اور پیاس۔ خیمے میں جس جگہ مشکیزیں رکھے جاتے تھے وہاں پیاس کی شدت سے بچے اپنے شکم رکھتے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ صفحہ نمبر 206۔ کربلا میں پیاس کو دور کرنے کی کوشش۔ بعض معتذر افراد نے کہا کہ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے پانی لانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آیا قافلے میں بچے اور عورتیں نہیں تھیں؟ پانی بند ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے کنواں کیوں نہیں کھودا تاکہ ضرورت بھر پانی حاصل کر سکیں؟ کیا کربلا کی زمین ہموار نہیں ہے جس کو کھود کر پانی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنے پانی کے ذخیرے کو تنظیم کیوں نہیں کیا تاکہ بعد میں پانی کی مشکل نہ ہو سکے؟ شب عاشور اور صبح عاشور، نظافات، غسل اور لباس کو دھونے میں پانی کو خرچ کیوں کیا؟ کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ آئندہ پیاس کا سامنا ہوگا؟ یا نہر فرات کی طرف حملہ کیوں نہیں کیا تاکہ پانی لایا جا سکے؟ آیا دشمن نے پورے کنارے کا محاصرہ کر رکھا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے حسینی قافلے کی پیاس کو دور کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ صفحہ نمبر 207۔ کنواں کھودنا۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے پانی بند ہونے کے بعد پانی حاصل کرنے کے لیے کنواں کیوں نہیں کھودا؟ آیا کربلا کی زمین ہموار نہیں ہے؟ کیا ایسی جگہ پر چند میٹر زمین کھود کر پانی تک پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ یہ زمین پانی سے بھری ہوئی نہر سے نزدیک ہے، لہٰذا اگر کوشش کرتے تو پانی کی کمی نہ پڑتی؟ ابن اسم اور ابن شہر آشوب نے کہ نقل کے مطابق امام حسین علیہ السلام عورتوں کے خیمے کی طرف گئے اور قبلے کی طرف 19 قدم گن کر رکھے، پھر زمین کو کھودنا شروع کیا اور وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بہت زیادہ میٹھا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور انصار کو حکم دیا کہ اس پانی کو پی لو اور مشکوں کو بھر لو، لیکن جو بات اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک معجزہ اور امتحان سے مشابہ ہے جس کا ہدف اپنے اصحاب اور انصار کی تقویت تھا، کیونکہ کنواں کھود کر پانی تک پہنچنے سے پہلے چشمہ ابلنے کی بات درمیان میں آتی ہے، وہ بھی ایسا چشمہ جس کا پانی میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ اسی روایت میں نقل ہوا کہ پانی پینے اور مشکوں کو بھرنے کے بعد یہ چشمہ خشک ہو گیا اور غائب ہو گیا، اور شب عاشور کے متعلق جو کچھ نقل ہوا شاید وہ بھی اسی چشمے سے مربوط ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے انصار کی طرف رخ کر کے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ اور پانی کو پی لو، یہ تمہارا آخری پانی ہے، وضو اور غسل کر لو اور اپنے کپڑوں کو دھو لو تاکہ یہ تمہارا کفن بن جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کلام میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو صاف اور شفاف اور پینے کے پانی کی طرف جانے کا حکم دیا تھا، جو کہ الف و لام عہد ذکری کی طرف اشارہ ہے، اور اسی عبارت کے آخر میں فرمایا کہ یعنی یہ پانی پینے کے لیے ہے، اس کا آخری گھونٹ پی لو۔ اس کے بعد حکم دیا کہ غسل کر لو اور اپنے لباسوں کو بھی دھو لو، لیکن یہ اعتراض کہ کربلا کی زمین ہموار ہے اور چند میٹر زمین کھودنے سے پانی تک پہنچا جا سکتا ہے غلط ہے، کیونکہ جغرافیہ سے آشنائی رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہر ہموار اور سرسبز زمین آب خیز نہیں ہوتی۔
بلکہ ہموار زمینوں کی ایک قسم یہ ہے کہ ان میں آب و ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے اور ان کو دشت کہتے ہیں، لیکن جن علاقوں کی آب و ہوا گرم اور خشک ہوتی ہے ان میں ہمیشہ پانی سے بھری ہوئی نہروں کی وجہ سے کھیتی، زندگی اور اقتصادی پریشانیاں نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کسی زمین کا ہموار ہونا اور اس کے خشک و گرم ہونے میں کوئی تعلق نہیں۔ کربلا بھی زمینوں کی قسموں میں سے اسی قسم میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کربلا کی زمین کا ایک نام طف بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ اسی طرح دوسری حدیث میں کربلا کی زمین کو طف کے نام سے یاد کیا گیا۔ لغت کی کتابوں میں طف کے معنی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی عبارتیں ذکر ہوئی ہیں کہ الشاطی دریا کا ساحل یا کنارہ، المکان المرتز یعنی بلند و بالا جگہ۔ طف کے معنی کنارہ، ساحل اور بلند جگہ کے ہیں۔ اگر زمین کربلا کو طف کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کربلا دریا کے کنارے پر واقع ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری جگہ بلندی پر ہے۔ لہٰذا اگر کربلا کو بلندی کی وجہ سے طف کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی کی سطح سے بلندی پر ہے اور ممکن نہیں کہ چند میٹر کھودنے سے پانی تک پہنچا جائے۔ اگر کربلا کو دریا کے نزدیک ہونے کی وجہ سے طف کہا جاتا ہے تو کربلا نہر القمہ سے نزدیک ہے، جو کہ نہر فرات کی ایک چھوٹی نہر ہے اور اس سے پوری زمین کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ کنویں کو کھود کر پانی تک پہنچنا اس قدر آسان نہیں تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے پشت خیمہ پر خندق کھود کر اس میں لکڑیاں بھر دی تھی تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو خندق اور اس میں جلتی ہوئی آگ دشمن کو اندر آنے سے روک سکے۔ لیکن کسی نے نقل نہیں کیا کہ اس خندق کو کھودنے کے بعد پانی جاری ہو گیا ہو۔ اگر زمین کربلا ہموار اور آب خیز تھی جیسا کہ اعتراض اور اشکال کرنے والوں نے بیان کیا تو پوری خندق کو پانی سے بھر جانا چاہیے تھا اور پھر اس میں لکڑیاں جمع کرنے اور آگ جلانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ بالفرض اگر کنواں بھی کھودتے اور پانی تک پہنچ جاتے تو وہ پانی جو حاصل ہوتا پینے کے قابل بھی ہوتا یا نہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کربلا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر نمک کا عظیم دریا ہے، بعید ہے کہ وہ پانی پینے کے قابل ہوتا۔ بحر الملح نے جو کربلا سے نزدیک ہے اس پورے علاقے کے پانی کو نمکین کر رکھا ہے اور نمکین پانی پینا مفید نہیں، اس سے پیاس کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کنویں کے ذریعے پانی تک پہنچتے تو اس کے نمکین ہونے یا مٹی میں ملا ہونے یا کسی اور وجہ سے صرف دوسری چیزوں میں استعمال ہو سکتا تھا، پینے میں استعمال کرنا مفید نہیں تھا۔ ابن شہر آشوب کے نقل کرنے کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے نزدیک ایک کنواں کھودا، لیکن دشمن کو اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے یہ خبر ابن زیاد ملعون تک پہنچا دی اور ابن زیاد نے عمر سعد کو لکھا، مجھے خبر ملی ہے کہ حسین نے کنواں کھودا ہے اور پانی تلاش کر لیا ہے، جیسے ہی یہ خط تیرے پاس پہنچے ان کو کنواں کھودنے سے منع کر اور ان پر سختی کر، یہاں تک کہ فرات سے پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے پاس نہ جانے دے۔ صفحہ نمبر 209۔ نہر سے پانی لانا۔ پانی لانے کے لیے ایک دوسرا راستہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے انتخاب کیا، وہ دریا سے مشک بھر کر پانی لانا تھا۔ پانی بند ہونے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اکبر چند اصحاب کے ساتھ دریا کے کنارے گئے اور پانی لائے۔ ایک مرتبہ جناب عباس، جناب نافع بن ہلال اور 30 سوار اور 20 پیادہ پانی لینے کے لیے دریا کے کنارے گئے اور عمرو بن حجاج ملعون کے لشکر سے جنگ کرنے کے بعد 20 مشکیں پانی کی بھر کر امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے۔ طبری نے اس واقعے کو اس طرح نقل کیا کہ جب جناب نافع کے دوست دریا کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے پیدل چلنے والوں سے کہا مشکوں کو پانی سے بھر لو۔ پیدل چلنے والوں نے مشکوں کو بھر لیا۔ عمرو بن حجاج اور اس کے اصحاب دوڑے تو جناب عباس اور جناب نافع بن ہلال نے ان پر حملہ بول دیا، جس کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ جب نافع نے کہا چلو، لیکن ان کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ عمرو بن حجاج ملعون ان کی طرف آیا اور مختصر سی جنگ ہوئی۔ عمرو بن حجاج ملعون کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا۔ جناب نافع نے اسے تلوار ماری تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی خاص زخم نہیں، لیکن اس کے بعد اس کا زخم بڑھتا گیا اور وہ اسی زخم کے ساتھ وہ مر گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب
آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی لے گئے۔ صفحہ نمبر 210 العطش۔ کربلا میں پیاس اور پانی بند کرنے کا مسئلہ ایک تلخ حقیقت ہے جس نے اہل بیت علیہ السلام کے منحوس دشمنوں کے چہرے سے نقاب اٹھایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے پانی فراہم کرنے کے لیے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کی تھی، لیکن آخرکار تشنہ لب شہید ہو گئے۔ اس بنا پر ہمارے لیے پیاس کا مسئلہ ایک غم انگیز مسئلہ ہے، لیکن شہدائے کربلا کے لیے اس زمانے میں بہت اہم مسئلہ تھا، اور وہ ظلم و ستم کے ساتھ جنگ تھی جو لب تشنہ انجام پائی۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ۔